ایمیزون رین فارسٹ شمالی جنوبی امریکہ میں دریائے ایمیزون اور اس کے معاون ندیوں کے نکاسی آب کے طاس اور 23 لاکھ مربع میل کے رقبے پر محیط ایک بڑا بارشی جنگل ہے۔ برازیل کے کل رقبے کا تقریباً 40% پر مشتمل یہ شمال میں گیانا ہائی لینڈز، مغرب میں اینڈیز پہاڑ، جنوب میں برازیل کے مرکزی سطح مرتفع اور مشرق میں بحیرہ اوقیانوس سے گھرا ہوا ہے۔ مقامی لوگ ایمیزون کے بارشی جنگل میں ہزاروں سالوں سے آباد ہیں، اس کے وسائل اور ماحولیاتی نظام کے بارے میں گہری معلومات رکھتے ہیں۔ اسپینش ایکسپلورر فرانسسکو ڈی اوریلانا کو 1541 میں دریائے ایمیزون پر تشریف لے جانے والے پہلے یورپی ہونے کا سہرا دیا جاتا ہے۔ ایمیزون رین فارسٹ پورے جنوبی امریکہ میں تقریباً 5.5 ملین مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ 9 ممالک تک پھیلا ہوا ہے: برازیل، پیرو، کولمبیا، وینزویلا، ایکواڈور، بولیویا، گیانا، سورینام اور فرانسیسی گیانا۔ دریائے ایمیزون دنیا کا دوسرا سب سے طویل دریا برساتی جنگل سے گزرتا ہے، جو تقریباً 6,400 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ زمین پر سب سے زیادہ بائیو ڈائیورسٹی مقامات میں سے ایک ہے، جو دنیا کی معلوم اسپیشیز میں سے تقریباً 10% کو پناہ دیتا ہے۔ اس میں ایک اندازے کے مطابق 390 بلین انفرادی درخت ہیں، جن کا تعلق تقریباً 16,000 اسپیشیز میں سے ہے۔ جنگل بہت سے جانوروں کا مسکن ہے، جن میں جیگوار، کاہلی، ایناکونڈا اور رنگ برنگے پرندوں کی ایک صف شامل ہے۔ متعدد مقامی کمیونٹیز کا گھر ہے، جن میں سے ہر ایک کی الگ الگ زبانیں، ثقافتیں اور روایات ہیں۔ مقامی لوگوں نے نسلوں کے لیے پائیدار زمین کے استعمال اور وسائل کا انتظام کیا ہے۔ ایمیزون میں جنگلات کی کٹائی کی شرح 20ویں صدی کے وسط سے ایک تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے، جو لاگنگ، زراعت اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کی وجہ سے ہے۔ بڑے پیمانے پر جنگلات کی کٹائی نے رہائش گاہوں میں کمی، بائیو ڈائیورسٹی میں کمی اور موسمیاتی تبدیلی میں حصہ ڈالا ہے۔ کان کنی اور تیل نکالنے سے بھی بارش کے جنگلات کے ماحولیاتی نظام کو خطرات لاحق ہیں۔ بائیو ڈائیورسٹی کے تحفظ کے لیے ایمیزونیائی ممالک میں محفوظ علاقے اور قومی پارک قائم کیے گئے ہیں۔ بین الاقوامی تنظیمیں پائیدار زمین کے استعمال اور تحفظ کے طریقوں کو فروغ دینے کے لیے حکومتوں اور مقامی گروہوں کے ساتھ تعاون کرتی ہیں۔ عالمی آب و ہوا کے ضابطے میں ایمیزون رین فارسٹ کی اہمیت نے جنگلات کی کٹائی سے نمٹنے اور جنگلات کو فروغ دینے کی کوششوں کو تیز کیا ہے۔ ایمیزون رین فارسٹ کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کر کے کاربن سنک کے طور پر کام کرتے ہوئے عالمی کاربن سائیکل میں نمایاں طور پر حصہ ڈالتا ہے۔ ٹرانسپائریشن کا عمل، جہاں پودے پانی کے بخارات چھوڑتے ہیں، علاقائی اور عالمی موسمی نمونوں کو متاثر کرتے ہیں۔ کچھ مقامی قبائل بیرونی دنیا سے الگ تھلگ رہتے ہیں، جدید معاشرے سے ان کا رابطہ محدود ہے۔ دریائے ایمیزون میں پائی جانے والی گلابی دریائی ڈولفن کی سب سے بڑی نسل ہے۔ ایمیزون رین فارسٹ فضا میں نمی چھوڑتا ہے، جو جنوبی امریکہ کے دیگر حصوں میں بارش میں حصہ ڈالتا ہے۔ گھنے چھتری کی وجہ سے جنگل کا فرش کم سے کم سورج کی روشنی حاصل کرتا ہے، جس سے ایک منفرد اور متنوع مائکرو ماحولیات پیدا ہوتا ہے۔ دریائے ایمیزون، جو برساتی جنگل سے بہتا ہے، دریائے نیل کے بعد دنیا کا دوسرا طویل ترین دریا ہے۔ ایمیزون رین فارسٹ کی چھتری کی تہہ اتنی گھنی ہے کہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ سورج کی روشنی کا صرف 1 سے 2% جنگل کی فرش تک پہنچتا ہے۔ جنگل کو اکثر مستقبل کی فارمیسی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پودوں اور جانوروں کی انواع سے نئی ادویات دریافت کرنے کی وسیع صلاحیت موجود ہے۔ ایمیزون رین فارسٹ میں حشرات کی کچھ انواع سائنسدانوں کے ذریعے دریافت نہیں ہوئیں، جو نئی زندگی کی شکلوں کی جاری دریافت کو اجاگر کرتی ہیں۔ ایمیزون رین فارسٹ ایک رجحان کا تجربہ کرتا ہے جسے اڑتی ہوئی ندیاں کہا جاتا ہے،
جہاں جنگل کی طرف سے جاری ہونے والی نمی جنوبی امریکہ کے دیگر حصوں میں بارش میں حصہ ڈالتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمیزون رین فارسٹ کی تاریخ مقامی ثقافتوں سے جڑی ہوئی ہے اور اس کی قابل ذکر بائیو ڈائیورسٹی اور ماحولیاتی اہمیت اسے عالمی خزانہ بناتی ہیں۔ تاہم جاری جنگلات کی کٹائی اور دیگر خطرات اپنے منفرد ماحولیاتی نظام اور ان کے فراہم کردہ اہم خدمات کے تحفظ کے لیے مسلسل تحفظ کی کوششوں کو ضرورت پر زور دیتے ہیں۔